اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ہتھیاروں اور جوانوں سے مدد کریں تو ہم کرتے ہیں۔ بس انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے لڑتے ہیں اور ہمیں ان سے کمزوری نہیں لاحق ہوتی، اور اگر ہم اللہ سے جنگ کرتے ہیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے تو کسی کو اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ سخت بغض و کینہ رکھتا تھا، اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے بچ کر نکل آنے اور مشرکین کے قبضے میں نہ آنے کی وجہ سے غصے سے پھٹا جا رہا تھا، اور اسی نے وہ رائے پیش کر دی تھی جس پر دار الندوہ کے نمائندوں نے اتفاق کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے سے قبل قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس نے دونوں فوجوں کے مقابلے کو تعداد اور تیاری کے تفاوت کے باوجود ایک سنہری موقع خیال کیا کہ شاید جنگ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے سے اسے وہ بات حاصل ہو جائے جو اس کی آتش انتقام کو سرد کر دے۔ اس نے ان تمام کوششوں کے برخلاف جو قریش نے جنگ سے بچنے کے لیے کی، معرکہ آرائی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ابو جہل کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، مگر سیاہ کینہ نے آپ سے جنگ کی ٹھان لی اور اس کی رعونت اسے اس کے مقتل میں لے آئی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اخنس بن شریق نے، جو رابغ کے علاقے سے بنی زہرہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا، ابو جہل سے علیحدگی میں ملاقات کی اور اسے کہا، ابو الحکم، کیا تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ ہم اسے امین کا نام دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب بنی عبد مناف میں سقایا، رفادہ، حجابہ اور مشورہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر ان میں نبوت بھی آ جائے تو ہمارے لیے کیا باقی رہ گیا؟ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اخنس بن شریق بن زہرہ کے ساتھ مکی فوج سے الگ ہو کر ان کے ساتھ واپس آ گیا، اور ان میں سے کوئی آدمی بھی بدر میں شریک نہ ہوا، اور وہ 300 آدمی تھے، اور یہ بنی زہرہ وہ ہیں جن کے متعلق ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی، جو مثال بن گئی کہ اے بنی زہرہ، نہ قافلے میں نہ جنگ میں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی نہ معرکہ بدر میں شامل ہوا اور نہ اس قافلے میں جو معرکے کا سبب بنا تھا۔ اور ابو سفیان قریش سے جا ملا اور قافلے کو مکہ پہنچا کر معرکہ بدر میں شامل ہوا۔ یہ جنگ بدر کے زخمیوں میں سے ایک تھا۔ ابو جہل نے معارضے کے لیڈروں عتبہ اور حکیم کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے پر ہی بس نہ کی، اور نہ ہی ان کی مصالحانہ دعوت کے شدید معارضے کے اعلان پر اکتفا کیا، بلکہ اس خوف سے کہ فوج میں کوئی اور معارضہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کے شیطان نے اسے جلد معرکہ کرنے کی طرف دھکیل دیا تاکہ لوگوں کے لیے امر واقعہ کو دیکھ کر معرکے میں حصہ لیے بغیر واپس ہونا مشکل ہو جائے۔ اس نے مدنی فوج سے صلح کرنے اور بغیر جنگ کیے مکہ کی طرف جانے کی معارضانہ دعوت سننے کے بعد عامر بن حضرمی کو بلایا، جس کے بھائی کو مسلمانوں نے سریہ عبداللہ بن جہش میں قتل کیا تھا، اور اس سے اپیل کی کہ وہ فوج میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا اس کے لیے مسلمان قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اپنے حلیف کی آر کو مٹانے کے لیے ان کی ہمت بندھائے۔ ابو جہل نے کہا، ابن حضرمی، یہ تمہارا حلیف ہے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ جائے، حالانکہ تو اپنا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اٹھ اور اپنے عہد اور اپنے بھائی کے قتل کے متعلق دریافت کر۔ اور قریش کے سرکش کا خیال پورا ہوا، اور شیطان نے ابن حضرمی کے نتنوں میں پھونک ماری، اور وہ بلند آواز سے بحالت رسوائی مکی فوج میں پکارنے لگا، واہ عمرا! جاہلیت کے قانون میں یہ اکیلا کلمہ ہی جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہے، خصوصاً اس قسم کے کشیدہ حالات میں۔ اس موقع پر جاہلی خون شرک کی رگوں میں جوش زن ہو گیا، اور اندھے جذبات سے کفر برافوختہ ہو گیا، اور وہ اس خونریز مارکے میں اپنے اصحاب کے ساتھ ڈٹ گیا۔ ابو جہل کی خواہش پوری ہو گئی، اور اس نے اپنی قوم کے دانشوروں کی مصالحانہ تجویز کو رد کر دیا، اور جنگ کے آثار نمایاں ہو گئے، اور مارکے کے قریب آنے کا انتباہ کرنے لگے، اور لوگوں کو، حتیٰ کہ معارضہ کرنے والوں کو بھی، مارکے میں شامل ہونے کے لیے ہتھیار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، کیونکہ ابو جہل نے اپنے اوچھے تصرفات سے انہیں امر واقعہ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور معارضے کے لیڈر
عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ہتھیار مکمل کر کے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کس کا پھیپھڑا پھولتا ہے، میرا یا اس کا۔ مسلمان جب حباب بن منظر کی منتخب جگہ پر اکٹھے ہو گئے تو انصار کے علمبردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی کہ مسلمان آپ کی کمان کا ہیڈ کوارٹر بنائیں، اور انصاری سالار نے ہنگامی حالات کی تیاری کرنے اور فتح سے قبل شکست کا اندازہ کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ اس کمان کا ہیڈ کوارٹر واپسی کی لائن پر ہو، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی فوج کی شکست کی صورت میں وہاں سے واپس ہو کر سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے رہنے کے لیے چھپر نہ بنا دیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے دو دو ہاتھ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن پر غلبہ دیا تو یہ ہماری خواہش ہے، اور اگر دوسری صورت ہو تو آپ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر ہماری قوم کے بقیہ لوگوں سے جا ملیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، اگر انہیں خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کبھی آپ سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کے خیرخواہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور انصاری سالار کی بھلائی کے لیے دعا کی، اور کمان کے ہیڈ کوارٹر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ وہ ایک چھپر تھا جسے اسلامی فوج نے مناسب جگہ پر بنایا تھا، اور وہ میدان جنگ کے شمال مشرق میں اونچائی پر واقع تھا، اور میدان کارزار وہاں سے نظر آتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے محافظین بھی مکمل ہو گئے، اور اس پارٹی کا انتخاب انصاری نوجوانوں سے ہوا جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد پہرا دینے لگے۔ قریش معرکے کے لیے تیار ہو گئے اور ابو جہل لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے نکلا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے جنگ چھڑنے سے تھوڑا عرصہ پہلے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رشتوں کو قطع کر دے اور ہمیں وہ دے جسے ہم نہیں جانتے، بس کل اسے موت دے دے۔ اور مشرکوں نے مکہ سے بدر کی طرف آتے وقت کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر وہاں یہ دعا کی، اے اللہ، دونوں گروہوں میں سے جو گروہ راہ راست پر اور اعلیٰ اور معزز اور افضل دین والا ہے اس کی مدد کر۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں شکست دی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور مشرکین کی اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال آیت 75۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکے سے تھوڑا عرصہ قبل ان میں ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو شخص آج استقلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے اور پیٹھ نہ پھیرتے ہوئے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
اس موقع پر سچے ایمان کے نمونے ظاہر ہوئے جس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ بنی سلمہ کا بھائی صف میں کھڑا تھا اور ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد ان کھجوروں کو یہ کہتے ہوئے پھینک دیا، آفرین ہے، میرے اور جنت کے درمیان صرف یہی بات ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار لی اور لڑتے ہوئے مشرکین میں گھس گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ عمیر بن الحمام بالجموح انصاری رضی اللہ عنہ یہ راہ خدا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سے پہلے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معرکے میں قتل ہونے والے پہلے شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام محجع ہیں۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کی صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے، وہ صف سے باہر تھے۔ آپ نے ان کے پیٹ میں سوئی چبھوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی اور فرمایا، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ اس موقع پر سواد رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے قصاص دیں۔ آپ قصاص دینے میں بالکل متردد نہ ہوئے۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا تاکہ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا قصاص لے لیں۔ آپ نے انہیں فرمایا، اپنا قصاص لے لو، یعنی جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے تم بھی مجھے مارو۔ مگر سواد بجائے اس کے کہ قصاص کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں سوئی مارتے، وہ اسے بوسہ دینے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ تیار ہے۔ میں نے چاہا کہ میری اور آپ کی آخری ملاقات یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھوئے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کرنے کے بعد اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کریں جب تک انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آخری احکام نہ ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر دشمن تمہیں گھیر لے تو انہیں تیروں سے ہٹاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے امین مشیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انصاری جوانوں کا محافظ دستہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں آپ کی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو التیمی قرشی ہے، رضی اللہ عنہ۔ آپ تعارف سے زیادہ مشہور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ عام الفیل کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت سنبھالی اور جمادی الاولیٰ سن 13 ہجری کو سوموار کے روز 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ پھر حالات کشیدہ ہو گئے اور موت کے دھوئیں سے مارکے کی فضا خاکستری ہو گئی اور صفیں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے انجام سے خوف محسوس کرنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے بڑھ کر اس قسم کے معرکے کے نتائج کا اندازہ کر سکتے تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے شکست ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور بڑی لجاجت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس گروہ یعنی مسلمانوں کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد زمین میں تیری پوجا نہیں ہوگی۔ جب فریقین آمنے سامنے آ گئے اور دونوں مد مقابل خدائے رحمان کے حضور حاضر ہو گئے
تو اس کے بعد صحابہ نے مالک ارض و سما، جو دعاؤں کو سننے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے حضور گڑ گڑا کر کئی قسم کی دعائیں کی، اور مارکے کا پہلا ایندھن مشرکین کا ایک جانباز اسود بن عبد الاسد مخزومی بنا۔ یہ شخص بڑا بدمزاج اور بدخلق تھا۔ اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے ضرور پانی پیے گا، یا اسے گرا دے گا یا اس کے لیے مر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشرکین کی صفوں کو توڑ کر مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوا حوض کی طرف اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے بڑھنے لگا، لیکن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جلدی سے مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر اسے روک لیا، اور حوض تک پہنچنے سے قبل ہی جلدی سے اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف تک کٹ گیا۔ بس یہ اصرار اور عناد سے زانوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل حوض کی طرف بڑھنے لگا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے دوسری ضرب لگائی جبکہ وہ حوض میں داخل ہونے والا تھا۔ یہ مخزومی مارکے کا پہلا مقتول ہے، اور اس کے قتل سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے ان کے 3 بہترین جانباز شاہ سوار نکلے، اور وہ ایک ہی خاندان سے تھے، جو یہ تھے شیبہ بنت ربیہ، عتبہ بنت ربیہ اور اس کا بیٹا ولید، اور یہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد مناف کے بیٹے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں کو ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ آپ ہیبت ناک شجاع تھے اور اسلام کے سابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، یہاں تک کہ معرکہ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کو حبشی غلام وحشی نے دور سے برچھی مار کر شہید کیا۔ جب عتبہ، شیبہ اور ولید، جب یہ تینوں اموی دونوں صفوں کے درمیان ٹک گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، تو جلدی سے انصار کے 3 جوان ان کے مقابلے میں گئے، اور وہ دونوں عوف اور معوذ تھے، جو دونوں عفرا کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ۔ مبارزت کے دستور کے مطابق قریشیوں نے ان تینوں سے پوچھا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عفرا کے بیٹے معوذ اور عوف خزرجی تھے رضی اللہ عنہ۔ بدر کے روز شہید ہوئے، اور معوذ ابو جہل کے قتل میں شامل تھے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے تھے، اور ان نقیبوں میں سے ایک تھے جنہوں نے منا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں معاہدے کی پختگی کی ذمہ داری لی تھی۔ آپ نے اردن کے معرکہ موتا میں فوج کی کمان کی، اور اس معرکے میں جو رومی فوجوں کے خلاف ہوا تھا شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ جب ان تینوں نے اپنا نسب بتایا، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ انصاری ہیں، تو انہوں نے ان کی تعریف کی اور کہنے لگے کہ ہم پایا اور معزز ہیں، لیکن ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ان سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں واپس چلے جائیں، اور انہیں کہا کہ ہم اپنی قوم کے ہم پایا لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تینوں انصار بغیر جنگ کیے اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے تینوں شہسواروں کی خواہش کا حال معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان کے 3 آدمیوں کی بابت حکم جاری فرمایا، جو یہ تھے حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم، اور یہ سب بنی عبد مناف میں سے تھے۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ، آپ سابقون الاولون میں سے تھے اور بنی عبد مناف کے سردار تھے۔ آپ اسلام میں دوسرے علمبردار تھے۔ آپ اس مقابلے میں زخمی ہو گئے، اور وادی صفرا میں اسی زخم کے اثر سے مدینہ کی طرف واپسی کے دوران شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اقربا کی خواہش کے مطابق ان کے مقابلے میں نکلیں، لہٰذا یہ اسی وقت ان کے مقابلے میں گئے اور ان کے سامنے اپنا نسب بیان کیا، جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان کے خاندان سے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہم پایا اور معزز لوگ ہیں۔ پھر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔
اور ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مد مقابل کے ساتھ الگ الگ ہو گیا۔